سوال یہ تھا میرا کہ ابھی آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے گھر سے منبر تک جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ کیسے یعنی یہ بھی تو وہیں دفن ہے نا. تو اس بات کی کہ اس بات کو ہم کیسے لیں؟ یعنی ایک طرف میں نے آپ کے وہ جیش اسامہ والے سارے لیکچر سنے ہیں تو یہ مجھے ایک چیز کنفیوز کرتی ہے, تو اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں. جی اچھی بات ہے, میں دونوں کا سوالوں کا جواب دیتا ہوں اختصار کے ساتھ, آپ سنیے. بہت مہربانی آپ کی میری بہن, بہت مہربانی آپ کی, خدا آپ کو عزت دے. ہاں ہماری بہن, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھیں ہماری بہن جنہوں نے کال کیا پشاور سے, ہم اگر ہماری باتوں سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں. ہمارا کبھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں بہنیں ہیں ایسے بات کہیں کہ ان کی دل آزاری ہو. ہم بعض حقائق بیان کرتے ہیں, حقائق اتنے تلخ ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ ہماری باتوں سے یہ کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جن سے شاید آپ سمجھیں کہ ہم آپ کی بے حرمتی کرتے ہیں, لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہے. تاریخ جو ہے, اسلام کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی ظلم سے بڑی تاریخ ہے, اور مسلمان جیسے سفاک, خون ریز اور ظالم اور اپنے دین سے غدار اس طرح تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی سنت پہ چلو گے جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہے نا. تو یہود کا تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے پیغمبروں کو زندہ ذبح کرتے تھے اور دیگ میں ڈال کے پکاتے تھے ان کو. تو جو اگر مسلمانوں نے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ابو بکر عمر جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں. جی بالکل مدفون ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہ مدفون ہے؟ وہ اپنے گھر پہ مدفون ہے, اپنے گھر میں مدفون ہے. یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا یہ کسی کی ملکیت نہیں تھی, یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے, یہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ ازواج کے اپنے گھر تھے. خوب یاد رکھیے, کوئی نہ کہے کہ عائشہ کا گھر تھا, یہ کسی کا گھر نہیں تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی گھر تھا. یہ نہیں تھا کہ عائشہ کے ابے نے اس کو گھر لے کے دیا ہے نا, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر خرید کے عائشہ کو تبلیغ کر دی. ازواج اگر رہتے, یہ کئی تاریخ میں نہیں ہے, ان کی بیویاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رہتے تھے. مکان ملکیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا سے گئے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ان کی میراث ہے, وارث ان کا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے. کون؟ سب جو بیوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیونکہ عورتوں کو ارث نہیں ملتی. عورت سے مراد ازواج کو ارث نہیں ملتی مکان سے. ازواج کو اگر کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کا جو جائیداد ہے اس کی قیمت عورت کو دیا جاتا ہے, زوجہ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی کون سا 8 حصے میں سے 1 حصہ بیوی کو دیا جاتا ہے. 8 حصے میں سے 1 حصہ بیوی. وہ اگر مثلا مکان کی قیمت ہے 10 لاکھ تو اس میں سے قیمت کریں گے, اس میں 8 میں سے 1 قسمت دیا. اس کی 9 بیویاں ہیں تو 9 میں سے اس کی قیمت جو ہے وارث کو دینا ہوگا. اس کو جس کو وارث کو 9 میں سے 9 کے 8 ایک 8ویں کو 9 حصہ 9 میں تقسیم کریں گے تو 1 حصہ ہر ایک زوجہ کو ملے گی. بہرحال ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے. اب بی بی سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے تو ابو بکر عمر جو وہاں پہ دفن ہوئے ہیں تو وہ تو بی بی سلام اللہ علیہا کی اجازت سے وہاں پہ مدفون نہیں ہے. بی بی سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں تو ان کے پاس ان کی 2 بیٹے ہیں, امام حسن امام حسین علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے وارث ہیں. ان سے بھی اجازت نہیں لیا کہ ہم آپ کے مکان میں دفن کرنا چاہتے ہیں ان کی جائیداد میں. تو یہ ان کی دفن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غصب ہے. یہ شیعہ نقطۂ نظر سے. اب مخالفین کے نقطۂ نظر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ حدیث جھوٹی ہے, مان بھی لینا کہ صدقہ ہے. تو صدقہ کس کا حق ہے؟ صدقہ تو سب مسلمانوں, یا بیت المال کو جائے گا, یعنی سب مسلمان اس میں شریک ہیں. ٹھیک ہے نا, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ترکہ ہے اس میں سب مسلمان شریک ہیں. یا تو یہ فقراء کا حق ہے کہ یہ صدقہ جو ہے فقیر فقراء کا حق. تو عزیزو وہ بھی فقراء مسلمین کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد ہے کہہ دیں کہ یہ صدقہ ہے,
صدقہ کس کا ہے؟ فقیر مسکین بیچارے کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فقیر مسکین ہے بیچارے کا جب حق ان کی ملکیت بنتا ہے تو ان کی ملکیت پہ آپ آ کے اپنا ادھر آپ ادھر تجاوز کریں کہ ہم اس کو قبرستان بنا رہے ہیں، یہ کبھی فقراء سے آپ نے اجازت لی ہے؟ اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی چلے ہم کبھی اجازت نہیں لی، یا سب مسلمانوں سے، کیونکہ سب مسلمان بیت المال میں شریک ہیں، ان سے اجازت لیں، کسی اجازت نہیں لی بھائی، کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے۔ تو ابو بکر عمر کا جو دفن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک غصب، ایک چوری ہے، ایک کیا بولتے ہیں اردو زبان میں؟ غصب کو غصب ہی بولتے ہیں نا، آپ کسی ناجائز قبضہ ہے۔ شیعہ نقطۂ نظر سے ملک کس کا ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ورثہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی، ان سے اجازت نہیں لیا گیا۔ مخالفین کے نقطۂ نظر سے وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے، صدقہ سب مسلمانوں سے شریک ہے، مسلمانوں سے کبھی اجازت نہیں لی۔ ابو بکر عمر کے ہم یہاں پہ دفن کرنا چاہتے ہیں، کبھی اجازت؟ تو ان ناجائز قبضہ ہے بیت المال پر، یا کہتے ہیں کہ سب اس میں فقراء مسلمین کا حق ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ فقراء مسلمین سے بھی اجازت نہیں۔ کن سے اجازت لی؟ عائشہ سے اجازت لی۔ تو آپ مجھے بتائیے، اگر یہ واقعا عائشہ کا ملک ہے، یہ گھر کیسے عائشہ کا ملک بنا؟ عائشہ نے کبھی خریدا ہے اپنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے اپنے حیات طیبہ میں، کبھی ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ مکان میرا ہے، آج میں نے تملیغ کر دی، یعنی میں نے بخش دیا، یہ عائشہ کا بن گیا، کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ یا مثلا عائشہ کے ابے نے اس کے لیے گھر خرید کے دیا ہو کہ بھئی یہ جہیز میں ہے، تم ادھر جا کے رہو، کبھی نہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے، ذاتی جائیداد ہے، کسی شخص کے ذاتی جائیداد اس کے ورثے کو انتقال ہوتا ہے، یہ تو سب مسلمانوں قرآن کی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اپنے اولاد کے حق میراث کو نہ بھولنا، حق اولاد کو نہ بھولنا، کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، اگر بیٹا ہے ہی نہیں تو بیٹی کو سب حصے ملیں گے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے شیعہ حدیث کو لے لیں، چاہے مخالفین کے حدیث کو لے لیں، یہ غصب ہے، چوری ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے۔ اب اگر میں مثلا میرا کوئی عزیز مرتا ہے تو میں آ کے اس کو آپ کے مکان پہ، آپ کے گھر میں دفن کرتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کیا کہیں گے؟ آپ پولیس کو بلائیں گے نا؟ ہاں، پولیس کو فون کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو فون کریں گے کہ یہاں پہ ایک بدماش آیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دفن کر رہا ہے اپنے میت کو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے، یہ چوری۔ اور شیعہ حدیث میں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو اسی وقت ملائکہ لے کے آئے تھے، اور روایت بہت صحیح روایات ہیں امام صادق علیہ السلام سے، اسی وقت ملائکہ لے کے آئے تھے، ان کو لے کے گئے تھے وادی برہوت، جہنم کے وادیوں میں لے کے گئے تھے، وہ وہاں پہ نہیں ہے، ابو بکر عمر وہاں پہ نہیں ہے، اسی وقت لے کے گئے تھے ان لوگوں کو وہاں سے۔ تو ظاہری طور پہ جو وہاں پہ مدفون ہے عزیزو، وہ کیا ہے؟ وہ بھی غصب ہے۔ آپ اپنے علماء سے طلب کریں نا، اگر آپ کہتے ہیں یہ عائشہ کی ملکیت ہے، عائشہ کی ملکیت کیسے بنی یہ گھر؟ اگر آپ کہتے ہیں میراث سے بنی ہے، عورت کو، زوجہ کو میراث نہیں ملتی، بیٹی کو ملتی ہے، اور پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی۔ اگر کہتے ہیں یہ عائشہ کا ذاتی ملک تھا تو وہ مجھے دکھائیں، ہمیں دکھائیں، ہم شیعوں کو دکھائیں کہ وہ کہاں پہ ہے وہ سند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر جو ہے وہ اس کی ملکیت منتقل کر دی اپنی بیوی کے نام، کہاں پہ؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یا عائشہ کے ابے نے گھر لے کے دیا تھا، وہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، عائشہ کا ذاتی مکان تھا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ عائشہ کا ذاتی مکان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان تھا۔ بہرحال میں نے بات لمبی کر دی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ خدا آپ کو عزت دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ آپ سب خدا حافظ، یا علی مدد۔